اداس دل کی اداس باتیں کسے سنائے کسے بتائے۔ ایسا سخت دل آدمی تھا۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے آواز بلند کی کہ حجاج بڑا ظالم ہے۔ تو انہیں نے اس ظالم نے حکم دے دیا اپنے خادموں کو جاؤ حضرت انس کو پکڑ کر لاؤ۔ حالانکہ جانتا تھا حضرت انس کتنے بڑے مقام اور مرتبے والے صحابی۔ بچپن میں آپ علیہ السلام کی انہوں نے 10 سال خدمت کی، خادم رسول کا لقب انہیں ملا ہے۔ اب اس ظالم نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی، کہا کہ اسے پکڑ کر لایا جائے۔ تو حجاج کی فوج نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف دوڑ لگائی۔ جیسے ان کے گھر کے پاس پہنچی تو حضرت انس پیر لمبا کیے ہوئے اپنے گھر کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جیسے فوج سامنے آئی کہا کہ حضرت ہمارے سردار آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کو آنا ہوگا۔ حضرت انس بن مالک نے کہا اگر نہ آؤں؟ تو ان ظالموں نے کہا نہیں آؤ گے تو ہم ظلم سے لے کر جانا پڑے گا۔ کون سا دور ہے، کون سے لوگ ہیں، کس دور میں ایمان والوں کا کیا حال ہے۔ مال کا نشہ، کرسی کا نشہ، چند دن کی دنیا کے عیش و عشرت کا نشہ، یہ دنیا بڑی دھوکے کی ہے عزیز دوست۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ تو حضرت انس کہنے لگے چلو آگے، میں پیچھے آ رہا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کوئی پیشانی پر بل نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی بے قراری نہیں۔ کیوں؟ دل پر محنت ہوئی تھی، اللہ کی ذات پر کامل یقین تھا، جانتے تھے موت اور حیات کا مالک تو اللہ ہے۔ اگر موت کا وقت آیا ہے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہ سکے، اگر موت کا وقت نہ آئے ایسے ہزاروں حجاج بھی میرا بال بگا نہیں کر سکتے۔ کامل یقین۔ جب حضرت انس کھڑے ہوئے چلنے لگے تو مجمع حیران، لوگوں کے چیخے نکل گئے، بلکہ حضرت انس بن مالک کی شاگردوں نے یہ بیان کیا ہے، ہم یہ سمجھ رہے تھے آج خادم رسول حضرت انس کا قتل ہو جائے گا، کیونکہ جو آدمی قتل کی نیت سے حجاج کے دربار میں داخل ہوا ہو وہ زندہ کبھی واپس نہیں آیا۔ آج اتنی بڑی شخصیت کو، اتنے بڑے صحابی رسول کو یہ ظالم قتل کر دے گا۔ تو خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بے دھڑک پوری شجاعت کے ساتھ حجاج کے دربار میں داخل ہوئے، عجیب شان تھی۔ تو حجاج نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم مجھے برا بھلا کہتے ہو۔ قربان جائیں صحابہ پر۔ حضرت انس کہنے لگے کہتا تھا نہیں، اب بھی کہتا ہوں کہ تو ظالم ہے، تیری حمایت حرام ہے، تو ایمان والوں پر ظلم کر رہا ہے، کلمے والوں کا خون بہا رہا ہے، ایک قتل پہ کتنی وعیدیں ہیں کیا تو نہیں جانتا؟ حجاج کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے آگے کہا کہ جانتے بھی ہو اب میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہنے لگے تو بلایا ہے تو جانتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں اب تمہارا خون بہانے والا ہوں، تمہیں قتل کرنے والا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہنے لگے
کہ تو جانتا نہیں کہ موت اور حیات یہ تو اللہ کے قبضے میں ہے، جب تک اللہ نہ چاہے تو کیا میری جان لے سکتا ہے؟ کامل یقین کے باتیں۔ پھر آگے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا، حجاج کان کھول کر سن لے، آج صبح میں نے ان کلمات کو پڑھا ہے جن کلمات کے بارے میں میرے محبوب نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، جو بندہ ان کلمات کو صبح کو پڑھے گا، دنیا میں اگر اسے مارنا چاہے اس رب کی قسم اس کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتی۔ مجھے میرے رب سے یقین ہے، مجھے میرے محبوب کے ان کلمات، میرے محبوب کے فرمان پر مجھے کامل یقین ہے۔ میں نے ان کلمات کو صبح پڑھا ہے، اگر تم مجھے قتل کرنا چاہے تو کر کے دکھا دے۔ تلواریں ہاتھ میں ہیں، موت کا منظر سامنے ہے، حضرت انس کہہ رہے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا یقین صحابہ کا بنا ہوا تھا۔ فوراً ظالم حجاج کھڑے ہو گیا، عجیب سی کپکپی تاری تھی، کہنے لگا کہ فوراً کہ ان کو باہر کر دو، باہر کر دو، باہر کر دو۔ حضرت انس مسکراتے ہوئے باہر آئے تو حجاج کے درباری نے حجاج سے پوچھا کہ آپ تو کبھی کسی کو معاف نہیں کیے، کوئی آپ کے دربار سے بچ کر نہیں گیا، یہ آپ کے سامنے اتنا ڈٹ کر بات کیے اور آپ نے ان کو جانے دے دیا۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ جب وہاں سے چلے گئے تو حجاج نے اس کے ساتھیوں سے کہا، اگر میں ان کو باہر بھیجنے میں تھوڑی اور بھی تاخیر کر دیتا، میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کے دونوں کاندھوں پر میں 2 شیر میں نے دیکھے ہیں، اور جب بھی میں بات کرتا تھا وہ شیر مجھے حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے، تھوڑی دیر ہو جاتی تو وہ میرے اوپر حملہ کر کے مجھے ہلاک کر دیتے۔ جب کوئی بندہ اللہ کی ذات پر کامل یقین باندھ لیتا ہے، یہ اللہ کی مدد ہوتی۔ آج یہی چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم اسباب پر یقین کرتے ہیں، مال و دولت پر یقین کرتے ہیں، حکومتوں پر یقین کرتے ہیں، یقین کرنے والی ذات تو عزیز دوستو اللہ